اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں حضرات صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، ہاں تاریخ نہیں۔ آج بعض مسلمان بیچارے جاہل قسم کے تاریخ کے ترازو میں حضرات صحابہ کو تول کر ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کسی کے شاگرد پر تنقید کرے استاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ نے اپنے جانثاروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا قرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد کو تنقید کا نشانہ نہ بنا، ان پر تبرہ نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کو تنقید کا نشانہ۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت رکھے گا اصل میں اس کے دل میں میری محبت ہوگی، میری محبت کی وجہ سے میرے ساتھی سے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے، اس کے گلی کوچے سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کی نظر بھی کوئی جچتا ہی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، یہ تو دنیا کی جھوٹی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، نفسانی محبت، کسی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، وہ کیا محبت ہوتی ہے؟ نفسانیت ہوتی ہے، شیطانیت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی وہ جان کے پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے خاندان سے محبت ہوگی، اس کی اولاد سے محبت ہوگی، اس کی زبان سے محبت ہوگی، اس کے لباس سے محبت ہوگی، اس کے شہر سے محبت ہوگی، اس کی ایک ایک ادا سے محبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے یاروں سے محبت ہو، آپ کے صحابہ سے محبت ہو، آپ کے اہل بیت سے محبت ہو، اور آپ کی ایک ایک ادا سے محبت ہو، آپ کی ایک ایک ادا سے۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغض، جس نے ان سے بغض رکھا اصل میں اس کے دل میں میرا بغض ہوگا، اور میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ میڈیکل کی اصطلاح میں ایک میڈیکل کی ڈاکٹروں کی اصطلاح ہے ڈائیورٹڈ پین، تکلیف کہیں اور ہوتی ہے لیکن درد کہیں اور ظاہر ہو رہا ہے، انفیکشن یا کوئی زخم یا کوئی اصل مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے لیکن درد کسی اور جگہ ظاہر ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو ڈائیورٹڈ پین کہتے ہیں، پھرا ہوا۔ یہ بھی ڈائیورٹڈ پین ہے، بغض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ظاہر کر رہا ہے کس کے بارے میں؟ جیسے آج کل بغض تو اصل میں دین اسلام کے بارے میں ہوتا ہے اور ظاہر کرتا ہے علماء کو، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں خلاف بولنا اور مخالفت کرنا اتنی جلدی آسان نہیں ہے، لیکن مولوی کے خلاف تو آسان ہے۔ مولویوں نے دین برباد کیا، کتے تم لڑاؤ، تاش تم کھیلو، سودی کاروبار تم کرو، اڈے تم چلاؤ، شراب تم پیو، دین مولوی۔ وہ جی سمجھ نہیں آتی جی کس نے کسی چلیے جی کیا آتا ہے۔ آج تک کسی نے کہا ہے کسی مولوی نے کسی مسئلہ کی نماز نہ پڑھو، کسی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دو، کسی نے کہا ہے کہ گانا بجانا کرو، کسی نے کہا کہ شراب نہ پیو، تو جن باتوں میں اتفاق ہے اس پر تم کتنا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتم الذین یسبون اصحابی، ترمذی کی روایت جمع الفوائد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یسبون اصحابی، سب کا لفظ عربی میں گالی کے لیے استعمال ہے، گالی کے لیے شتم کا لفظ استعمال ہے، سب کا لفظ گالی سے بھی کم، تنقید، برا بھلا کہ گھٹیا الفاظ استعمال کرنا، تنقید کا نشانہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو تحقیر کے انداز میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہو تم پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو سمجھایا، ان کا ایمان، ان کی عبادت، ان کا ادب اور احترام